بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من حسن أدب. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک ادب یہ بیان فرمایا ہے کہ اے امتیوں، اپنے نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو، یعنی زور زور سے اللہ کے رسول کے سامنے باتیں نہ کیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شریعت نے ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر شعبہ حیات میں انسان کو ادب سکھلایا ہے کہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ آپ کا ادب کیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے آخری انتہا بیان کرتے ہوئے فرمایا: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تم نہ ماں سے اف کہو نہ باپ سے اف کہو، یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی وہ بات نہ کہو، وہ لفظ نہ کہو جو ان کے دلوں کو چھلنی کر دے، جو ان کے دلوں کو چیر دے۔ ایسا کوئی لہجہ، ایسا کوئی کلمہ، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ تیرا اشارہ ہو، چاہے وہ تیری کون سی بھی ادا ہو، وہ ایسی نہ ہو جو تیرے ماں باپ کے دل کو چھلنی کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا یہ ادب بیان کیا۔ بڑوں اور چھوٹوں کی تعظیم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، من لم یعقل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اور وہ ہم میں سے نہیں، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ بڑوں کا ادب یہ فرمایا کہ ان کی عزت کی جائے، چھوٹوں کا ادب، بڑوں پر چھوٹوں کا ادب یہ لازم قرار دیا کہ ان پر رحم کیا جائے۔ یہ ادب ہے۔ اور اخلاق کا اصل پہلو اگر آپ دیکھیں گے، ادب ہی ہے جو انسان کو بااخلاق بناتی ہے۔ اگر انسان میں اخلاق نہیں تو پھر اس کے پاس دین بھی نہیں، اس کے پاس اگر ادب نہیں تو پھر اس کے پاس اخلاق بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ادب انسان کے دین کو بھی باقی رکھتا ہے، ادب انسان کے اخلاق کو سنوار دیتا ہے۔ الدین کلہ
الدین کلہ، دین سارا کا سارا الادب، ادب ہے کہ دین کے اندر اگر ادب نہیں ہے، آپ نمازی ہوں گے، آپ روزے دار ہوں گے، آپ حج کرنے والے ہوں گے، آپ جو ہے دیگر اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، دیگر عبادتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن آپ میں ادب نہیں، چھوٹوں پر رحم نہیں، بڑوں کی تعظیم نہیں، علماء کا ادب نہیں، آپ کے پاس ہر ذی وقار کی وقت کا کوئی وقار نہیں، تو یاد رکھ لیں وہ نمازیں، وہ روزے، وہ زکوٰۃ، وہ حج، وہ دیگر ذکر و اذکار انسان کو اللہ کا مقرب بندہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے تو ان عبادات کے ساتھ ساتھ اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو سنوارے۔ اخلاق کیسے سنوریں گے؟ کہ وہ باادب بنے۔ بڑوں نے بڑا جملہ، بڑی بات کہی ہے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو ادب والے ہوتے ہیں اللہ ان کے نصیب کو، ان کے قسمت کو سنوار دیتا ہے، اور جو بے ادب ہوتے ہیں، جو بدتمیز ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی اللہ ان کے نصیب کو بگاڑ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم باادب بنیں۔ باادب بنیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ ادب وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے، جادوگری دکھانے اور اپنے کرتب دکھانے اور ان پر بازی لے جانے اور فرعون کو خوش کرنے اور ان پر اپنی بڑائی کو جتانے، اپنی برتری کو بتانے، پیسے کمانے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ کیسے ادب کیا؟ جب بات آئی فرعون نے جمع کیا اور جادوگروں کو اور ان کے سامنے یہ پیشکش کر دی کہ میں تمہیں ہر چیز سے نواز دوں گا، شرط یہ ہے کہ کل میدان میں تمہیں جہاں سارے کے سارے جمع ہوں گے ان کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جادوگری سے تمہیں ہرانا ہوگا اور تمہیں انہیں چت کرنا ہوگا، ان کو شکست دینی ہوگی، ان کو ہرانا ہوگا۔ تو سارے تیار ہو گئے کہ فرعون کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ملا، فرعون سے مال کو حاصل کرنے کا ذریعہ ملا، جادوگر کو خوش تھے، سب جمع ہوئے، لیکن دل میں خدشہ یہ تھا کہ یہ اگر نبی ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون بھی نبی نہیں مانتا، ہم بھی نبی نہیں مانتے، لیکن اگر مان لو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نبی نکلے تو پھر ہم ایک نبی کے مقابلے میں جادوگری کے کرتب دکھائیں گے، ان کو ہرانے اور شکست دینے کے لیے میدان میں اتریں گے، تو پھر ہماری قسمت تو ہاری جائے گی، ہم تھوڑی دیر کے لیے فرعون کے مال سے مالا مال ہو جائیں گے، فرعون کے خزانے سے ہماری گردنیں سمر جائیں گی اور فرعون کا مال ہمیں خوب ملے گا۔ لیکن اگر موسیٰ نبی نکلے تو مال لیتے ہوئے، خزانے لیتے ہوئے، ہیرے جواہرات لیتے ہوئے، فرعون کی رضامندی لیتے ہوئے ہم رب کی ناراضگی کو لیں گے، اور جب رب ناراض ہوگا، جب اللہ ناراض ہوگا، ہم دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے اور آخرت میں۔ انہیں یہ ڈر بھی لگا ہوا تھا۔ اور اگر موسیٰ فرعون سے کہے کہ ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، تو جو گردنیں خزانوں زیورات سے سجنے والی تھی، جو مال سے مالدار ہونے والے تھے، وہ اگر یہ جملہ فرعون کے سامنے کہتے اور پیچھے ہٹنے کی بات کہتے تو فرعون اپنی گردنوں کو اڑانے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ فرعون کی گردنوں کو اسی وقت اڑا دیتا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا اور ان کی جان چھین لیتا۔
تو اس ڈر سے وہ فرعون کو انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا ڈر ہے، تو اب ان کو خود میں ہیبت ہوئی کہ ایک طرف نبی کا مقابلہ کریں اور ایک طرف فرعون کو کیسے انکار کریں۔ دونوں مسئلوں کے درمیان کشمکش تھی، تو اسی دوران ان کے ایک بڑے نے کہا ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ادب کو پیش کریں گے۔ اگر وہ نبی رہے اللہ ادب کی برکت سے موسیٰ سے مقابلہ کرنے کو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر وہ نبی نہیں نکلے تو پھر وہ ہماری جیت ضرور ہوگی اور ہم جو ہے انہیں ضرور ہرائیں گے، پھر اور خوش ہو جائے گا، ہم ادھر بھی بچیں گے ادھر بھی بچیں گے۔ چنانچہ میدان میں اترے، میدان میں اترنے کے بعد سارے جادوگر آئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگری پہلے معجزہ اپنا پہلے دکھائے یا پھر جادوگر اپنی جادوگری پہلے دکھائے، تو انہوں نے پہلے سے ہی طے کر لیا تھا ادب کیا ہوگا۔ ادب یہ ہوگا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے سے پہلے ہی گزارش کریں گے کہ آپ جو ہے یہ کام، یہ جادوگری یا پھر یہ مقابلہ آپ شروع کریں، آپ اپنے معجزے کو دکھانا شروع کریں، ہم ان سے پہلے پیشکش کریں گے، ان کے سامنے اپنی جو ہے گزارش رکھیں گے، اب ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ تو یہ ادب تھا۔ انہوں نے کہا قال القوا فلما القوا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے اپنی جادوگری کو پیش کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، کہا تم پہلے پیش کرو۔ تو جادوگروں نے جو ہے اپنی جادوگری پیش کی، رسیاں ڈالی اور وہ جو ہے سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، اللہ نے کہا ولا تخف، مت گھبرائیے، اپنی چھڑی کو زمین پہ چھوڑیے۔ چھوڑا، وہ بڑا آستہ بنا، سارے کے سارے اس نے جو ہے رسیوں کو نگل لیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بازی لے گئے۔ جادوگروں کو یہ بات حیران کر گئی کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، یہ کوئی اگر انہوں نے ہمیں ہرایا ہے تو یہ واقعی نبی ہے۔ اور اللہ پاک نے اس ادب کی بنیاد پر کہ انہوں نے مقابلے کی پیشکش کے لیے ان کو پہلے کہا، اس ادب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی۔ جو ابھی تک فرعون سے ڈر رہے تھے، فرعون کی سزا سے ڈر رہے تھے کہ یہ ہماری گردن مار دے گا، ہمیں جان سے مار دے گا، آج ایمان لانے کے لیے کوئی ان کے دل میں خوف نہیں۔ موت اب بھی ہے، فرعون اب بھی انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے، لیکن اب کوئی خوف نہیں، یہ ایمان ہے۔ جب ایمان دلوں میں اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کی ساری چیزوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ مال کا چھن جانے کا خوف، عزتوں کے چھن جانے کا خوف، اولاد کے چھن جانے کا خوف، دنیا کی ہر نعمت کے چھن جانے کا خوف، دنیا کی ہر شے کا خوف اللہ کے دل سے نکل جاتا ہے جب ایمان واقعی دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ہار گئے، ایمان ان کو مل گیا، تو فرعون نے انہیں جو ہے وارننگ دی کہ اگر موسیٰ کے پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں تمہارے جسم کو الگ الگ تھڑوں میں کاٹوں گا۔ کیسے؟ اگر سیدھا ہاتھ میں کاٹوں گا تو بائیں پیر تمہارا کاٹوں گا، تو اس طریقے میں سزا بھی دوں گا، پھر پھانسی بھی دوں گا۔ انہوں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ہم تو ہمارے رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے، ہم خسارے میں نہیں، مر بھی گئے تو اللہ کی کامیاب۔ بہرحال موسیٰ نے سولی دے دی، فرعون نے جادوگروں کو کاٹا بھی، ان کے ہاتھ اور ان کو سولی بھی دے دی۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ ادب وہ چیز ہے جس سے ایمان ملتا ہے، ادب وہ چیز ہے جس سے ایمان ملتا ہے، اور ادب وہ چیز ہے جس سے اللہ پاک مغفرت کے بھی فیصلے فرماتے ہیں۔ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر کر رہے تھے، سفر میں ان کا ایک شاگرد تھا، چند مدت کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کو کسی ساتھی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا، مرنے کے بعد تیرا ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری اللہ نے مغفرت فرمائی۔ اس عمل پر مغفرت فرمائی؟ کہا میں ایک مرتبہ اپنے استاد محترم امام احمد بن حنبل کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو راستے میں نماز کا وقت ہوا، تو میں وضو کے لیے بیٹھا، میں نے وضو کرنا شروع کیا،
تو میں نے دیکھا کہ میرا پانی جو وضو کرنے کے بعد بہ رہا ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور جس طرف جا رہا ہے وہاں میرے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہاں وضو کر رہے ہیں۔ مجھے پسند نہیں آیا کہ میرا پانی، وضو کا پانی بہتا ہوا امام احمد بن حنبل کے پاس، میرے استاد کے پاس جائے، برداشت نہیں ہوا تو وہ وہاں سے اٹھے اور امام احمد بن حنبل سے آگے کی طرف وہ جا کر بیٹھے تاکہ استاد کا پانی بہتے ہوئے میرے پاس آئے، نہ کہ میرا پانی بہتے ہوئے استاد کی طرف جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادب کی بنیاد پر ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ بشر بن زبیدہ جو ہارون رشید کی غالباً بیوی تھی، اس نے اتنا بڑا نیک کام کیا تھا کہ جو لوگ مدینہ منورہ جاتے تھے ان کو راستے میں پانی کی تکلیف تھی، تو اس نے جو ہے اپنے ذاتی پیسوں سے ان لوگوں کے لیے پورے راستے میں نہر بنائی تھی، پورے راستے میں نہر بنائی۔ بہت بڑا کام تھا اس کے لیے، بہت بڑا کارنامہ تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی مغفرت کے فیصلے اس عمل کی بنیاد پر ہوں گے کہ اس نے بڑی نہر جاری کر دی ہے اور حاجیوں کے لیے اس نے پانی کا بڑا انتظام کیا ہے، بڑی سہولت پیدا کی ہے۔ لوگ اس امید میں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ زبیدہ کی مغفرت اللہ پاک اس عمل سے کرے گی۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی وہ خواب میں آئی، اس سے پوچھا گیا کہ تیرا کیا بنا؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کس وجہ سے؟ تو کہا تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا تو نے تو بڑی نہر حاجیوں کے لیے بنائی تھی اپنے ذاتی پیسوں سے، تو نے اتنا مال خرچ کیا، یقیناً تیری تو مغفرت ہونے والی تھی، تو معاف ہونے ہی والی تھی۔ تو اس نے کہا نہیں، اللہ نے میری مغفرت اس عمل کی وجہ سے نہیں۔ پھر کس وجہ سے کی؟ کہا ایک مرتبہ میں جو ہے بیٹھی ہوئی تھی اور میں آرام کر رہی تھی تو میں نے اذان کی آواز سنی، تو اذان کے احترام میں نے اپنے سر پر دوپٹے کو لے لیا اور میں نے یہ سوچا کہ میں جو ہے اذان کا احترام کروں گی۔ اور جب میں نے اذان کا احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادب پسند آیا اور اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گزرے تو وہ حضور نے ان کو جو ہے ان کے پاس سے حضور گزرے تو حضور کو انہوں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا اور آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر حضور نے ان کو جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے جواب نہیں دیا، پھر آپ کے جواب دے دیا۔ تو فرمایا کہ میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، اب میں وضو سے ہوں، اس لیے میں اب مجھے برداشت نہیں ہوا، گوارا نہیں ہوا کہ میں بے وضو اللہ کا نام لوں۔ یہ اللہ کے نام لینے کا ادب۔ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ بڑا بادشاہ گزرا ہے، انصاف پسند، اور اللہ نے حکومت نصیب فرمائی تھی۔ اس کے بارے میں آتا ہے بندے کے کہ یہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بھی مغفرت کے فیصلے اللہ نے اس کے ایک عمل اور ایک ادب کی بنیاد پر کیے۔ اس کے بڑے کارنامے ہیں، لیکن اللہ جو ہے کسی ایک عمل کو ایسے پسند کرتے ہیں جو جس کی وجہ سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بھی مغفرت ادب کی وجہ سے ہوئی۔ کس کا ادب کیا؟ اس نے نام محمد کا ادب کیا کہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد ایک وزیر تھا جس کا نام محمد تھا، تو وہ ہمیشہ اس کو محمد کے نام سے آواز دیتا بلاتا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اس کو تاج الدین کے نام سے پکارا۔ تو چند اس کے بعد وہ وزیر جس کو اس نے تاج الدین کہا 2 دن تک وہ بارگاہ میں نہیں آیا، دربار میں نہیں آیا۔ پوچھا گیا، اسے معلوم کروایا تو وزیر نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ ہمیشہ میرا نام لیتے ہیں اور آج تاج الدین کے نام سے کہہ رہے ہیں، تو مجھے ڈر لگا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے، اس لیے میں دربار میں نہیں آیا۔ اس نے کہا بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں جب بھی تمہارا نام لیتا میں باوضو نام لیتا، کیونکہ تمہارا نام محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تمہارا نام ہے، تو مجھے گوارا نہیں ہوا، میں برداشت نہیں کرتا تھا، اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ بے وضو تمہارا نام لوں، اس لیے میں اس نام کی عزت کی خاطر، ادب کی خاطر میں وضو سے نام لیتا، لیکن آج مجھے تم سے کام ضروری تھا اور میں بے وضو تھا، مجھے برداشت نہیں ہوا کہ میں تمہارا نام لوں، اس لیے میں نے تمہیں جو تاج الدین کے نام سے پکارا۔ وہ بھی بڑا پیارا نام، دین کا سرتاج تاج،
دین کا سردار، یہ عزت سے نام دیا۔ تو یہ اس عادت کا نام ہے محمد کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتنے بڑے کارناموں کو چھوڑ کر اس ادب کی بنیاد پر اللہ نے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ تو ادب وہ چیز ہے جو انسان کو ایمان کی توفیق بھی مل سکتی ہے، انسان کو جو ہے انسان کی مغفرت کے بہانے بھی اس ادب کی وجہ سے مل سکتے ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ برائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ بھی مل سکتا ہے ادب کی بنیاد پر۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اگر اولیاء کا باب اٹھائیں تو ان پہ بڑے ناموں میں ایک بڑا نام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے ولی تھے، لیکن یہ ابتدا سے ولی نہیں تھے، یہ اپنی جوانی کی عمر میں بھی جو ہے شرابی اور کبابی آدمی تھے۔ لیکن جب وہ راستے سے جا رہے تھے ایک مرتبہ مست ہو کر، تو انہوں نے جو ہے راستے میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ٹکڑا دیکھا، تو راستے سے وہ ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے وہ اپنے جیب کے اندر ٹٹولا، تو ان کو اپنے جیب میں آنا اس زمانے کا پیسہ ملا مختصر سا، تو انہوں نے اس پیسے سے عطر کو خریدا اور اس ٹکڑے کو عطر میں ڈبو کر اوپر اپنے گھر لے گئے اور اونچی جگہ اس کو رکھا۔ نام خدا کا، نام رسول کا انہوں نے احترام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو پسند فرمایا، اور جو تک شراب میں کباب میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے بشر حافی، تو نے ہمارے نام کا ادب کیا اور تو نے ہمارے نام کو پاکیزہ کیا، آخر میں ڈبو کر ہم تیری ذات کو گناہوں کی زندگی سے پاک کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، پھر وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر انہوں نیکی کے راستے پر چلے اور اس مقام تک پہنچے کہ اولیاء کے باب میں، اولیاء کی فہرست میں وہ اونچے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کو ادب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دیتے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ادب ہو۔ لیکن ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر بڑوں کی تعظیم ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹوں پر شفقت ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کی تعظیم ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ہم جو ہے اپنے سے رتبے میں بڑے، مقام میں بڑے لوگوں کی کوئی عزت کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم جب جو ہے گھروں کے اندر جو بچے ہیں، جو جن کے ماں باپ ہیں، غور کریں اپنی ذات پر کہ گھر کے اندر خود ہم اپنے ماں باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں، کہ ہم اگر داخل ہوتے ہیں تو کبھی ہم والد کو سلام بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم اپنی ذات سے پوچھیں کہ بیٹا گھر کے اندر آتا ہے، بیٹی گھر کے اندر آتی ہے، تو چھوٹے بچے تو وہ اور بات ہے، ان کو بھی کرنا ہی ہے، ان کو سکھانا ہے۔ کیا جو وہ اولاد جو بڑی ہو چکی ہے وہ اپنی ذات پر غور کرے کہ ہم گھر کے اندر جاتے ہیں تو اپنے والد کو کبھی سلام بھی کرتے ہیں، کبھی ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کبھی ہم نے ان کو پانی دیا۔ کیا آج اللہ معاف فرمائے باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے اور آج اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، باپ کے سامنے سگریٹ بھی پینے کو بڑا گواہ ہے، وہ انسان سگریٹ بھی پیتا ہے، انسان دیگر کام بھی کرتا ہے۔ اتنی نگار اولاد آج کے زمانے میں اور اتنی بے ادب اور بے تمیز جو ہے اولاد ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے سامنے باپ کی کوئی وقار نہیں، ماں کی کوئی وقار نہیں، ماں کی اور باپ کی کوئی عزت نہیں۔ نہ باپ کے سامنے بیٹھنے کا، نہ ماں کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، نہ ان سے بات کرنے کا طریقہ ہے، نہ ان سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں قصور سب سے پہلے ان والدین کا ہی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے دینی تعلیم نہیں دی اور انہیں تعظیم نہیں سکھائی۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ گلی میں بڑے بزرگ گزرتے ہیں تو ان کو سلام تک کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پر اتنی توجہ دی ہے۔ بارہا حضور نے اپنی احادیث سے ذریعے امت کو سبق دیا کہ اپنے بڑوں کو سلام کرو، اپنے چھوٹوں کو سلام کرو، افشوا السلام بینکم تحابوا، کہ سلام کو اپنے درمیان خوب پھیلاؤ۔ دلوں کا بغض، دلوں کی گندگی، دلوں کا کینہ، دلوں کا حسد، اس سلام کی وجہ سے اللہ پاک تم سے دور کر دے گا۔ اور یہ آزمائیں، یہ حضور کی بات 100% صحیح ہے۔ آپ کسی کو مستقل جو آپ کو دل سے نگاہ سے دیکھے آپ 10 بار اس کو سلام کریں، 11ویں مرتبہ وہ آپ کو خود سلام کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کی برکت ہے کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ 100% بات صحیح ہوتی ہے۔
آج ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے وہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو ہم گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں، بچوں کو ہم برے سے بات کرتے ہیں، بچوں کی بات ہم سنتے نہیں، ان کو چھڑک دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ جو ہے ماں باپ کی بدتمیزی اور ماں باپ کا جو ہے رویہ ہے، تانے مارنا اور ان کو تنز کرنا، یہ ماں باپ کی جو ہے غلطی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بے ادبی ہے۔ یہ بچے ایسا نہیں کہ چھوٹی ہی بے ادبی کر سکتے، بڑوں سے بھی بے ادبی ہوتی۔ بے ادبی کیا ہے کہ اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا، اپنے بچوں کو حقوق نہ دے، تو اپنے بچوں کو حقوق یہ ہے کہ ان سے ترس میں بات نہ کرے، ان سے جو گالی گلوچ میں بات نہ کرے، ان سے تہذیب سے بات کرے، ان کو اخلاق سکھائے، یہ ان کے آداب ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اپنے اولاد کو ادب دینے والے ہوں گے۔ اور جو ہے اور اس امت کے اندر سب سے بڑا جو المیہ چل رہا ہے جو وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر آدمی جو ذرا سا دیندار ہوتا ہے اور جو ذرا سا جو ہے پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، یعنی دینی اعتبار سے ذرا جھنڈے لگتا ہے، چند کتابیں پڑھتا ہے، سب سے پہلی وہ جو ہے وہ پکارتا ہے تو وہ علماء کے اوپر پکارتا ہے، وہ علماء کے اوپر بک کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی باطل فرقے باطل لوگ اٹھیں گے سب سے بڑا نشانہ ان کا علماء ہوتا ہے۔ آج حکومتیں ہوں یا پھر جو اسی طریقے سے آپ کے جو ہے باطل فرقے شکیلیت ہو، قادیانیت ہو یا پھر فیاضیت ہو، عبدیت ہو، یا اسی طرح جو میں نام لے رہا ہوں بڑے بڑے فتنے ہیں اور یہ کافر ہیں، لیکن آپ کو مسلمان بن کر ملیں گے اور پھر جو ہے آپ کو برگلائیں گے ایک عالم کے خلاف اور آپ کو عالم سے دور رہنے کی بات کہیں گے۔ یہ سب کیوں؟ اور اسی طرح جو ہمارے نوجوان یا پھر پڑھے لکھے یورپ چلے جاتے ہیں، دوسری کنٹریز چلے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے لٹریچر جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سوال جواب میں بیٹھ کر علماء پر تبصرہ کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے رہتے ہیں، یہ جو ہے یہ بے ادبی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم نے بڑا ہی جملہ کہا کہ جو شخص کو تم دیکھو کہ وہ علماء کے خلاف باتیں کرتا ہو اور اپنی زندگی علماء کے خلاف بات کرنے میں وہ کرتا ہو، ایسا نہیں کہ علماء جو 100% صحیح ہو، لیکن کتنا بھی ہو وہ معالج ہے، ڈاکٹر ہے، جیسے ایک ڈاکٹر سے کتنا بھی وہ پرہیز ہو علاج اسی سے کروانا ہے، اسی طرح دین کا مسئلہ اگر حل ہونا ہے وہ عالم سے حل ہونا ہے۔ تو لیکن جو وہ بڑے فرماتے ہیں کہ جو عالم کے خلاف محبت کرتا ہے، جو علماء کی جو توہین کرتا ہے، ان کے ساتھ غلط رویے رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کی قبر کو کھودو گے تو اس کی قبر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے سر کو آخر وقت قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم بعد میں اس کی قبر کو کھود کر دیکھو گے تو میرا عقیدہ یہی، میں یہی مانتا ہوں کہ اس کا سر قبلے سے اللہ پاک پلٹ دیں گے۔ یہ حال اور یہ حال فرمائیں گے جو علماء سے دشمنی رکھتا ہے، جو علماء سے بدتمیزی کرتا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے، دین والوں کے لیے بکواس کرتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہر ایک کا ادب کرنا چاہیے اور ہر ایک کی تعظیم کرنا چاہیے۔ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نیکی کے راستے بھی آسان کریں گے اور ہمارے مغفرت کی بھی فیصلے اللہ پاک فرمائیں گے۔ اور اگر ہم بدتمیز اور توہین آمیز جملے ہمارے منہوں پر رہیں گے کسی کے بھی خلاف، اللہ پاک ہم سے ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی چھین لے۔ ہم مرتے وقت مریں گے مسلمان اور لوگ بھی دفنائیں گے، نماز جنازہ سب پڑھیں گے، لیکن حشر کے میدان میں اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے تو مومنوں کی صف میں مسلمانوں کی لائن میں اللہ نہیں کھڑائے گا بلکہ کافروں کی لائن میں کھڑا دے گا۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے باادب بنائے اور جو ہے بدتمیزی سے اور بے ادبی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا کی وہ سنت